السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ خبر سنیں گے کہ جیپاں آ گئیاں کچہریوں خالی تے سجناں نو قید ہو گئی۔ قید تو ہو جانی سی لیکن عدالت نے پھر تھوڑا سا ٹائم دے دیا ہے۔ تو یہ ٹائم ہی تو لینے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے یہ ٹائم لینے آتے ہیں، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والے ٹائم ہی تو لیتے ہیں۔ ہاں وہ ایک ویسے تو مزاحیہ وہ ہے کہ کوئی ہووے ہا جڑا آکھے ہا تیرا عید دا جوڑا میں گنسوں، یعنی کہ کوئی ہو، یہ میں دوسری طرف استعمال کر رہا ہوں کہ کوئی تو ایسا سو موٹو ہونا چاہیے جو پاکستان کے حق میں ہونا چاہیے نا۔ الیکشن کا سارا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، یہ ہے وہ ہے۔ اگر اس الیکشن کی کیلکولیشن کریں نا تو جو اس وقت ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں تقریباً 100 کے قریب ایم این اے کی سیٹوں پہ، وہ اگلے مہینے ہو رہے ہیں، پھر جو مارچ میں، پھر جو پی ٹی آئی والے ڈرامہ کر رہے ہیں کہ کے پی کے اور خیبر پختونخوا کے، وہ اس سے اگلے مہینے ہوں گے، پھر آگے جناب پھر آ جائیں گے الیکشن، بڑے الیکشن آ جائیں گے۔ یار کتنا بڑا تماشا ہے، ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ یقین کرو قسم خدا کی کوئی بندہ ایسا مخلص ہو، اس وقت میری مراد صرف عدالتوں سے ہے، عمران خان سے تو ہے ہی نہیں نا۔ عدالتوں سے ہے، وہ اپنی توہین کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ساری توہین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اوے پاکستان کی توہین ہو رہی ہے، پاکستان کے لیے کچھ نکالو، کوئی اپنی قلم سے کوئی پاکستان کے لیے بھی 2 لفظ نکالو۔ جس کی تم تنخواہیں لیتے ہو ججو، جس کی تم مراعات لیتے ہو، سارے پاکستان کا آدھا بجٹ جو ہے وہ ان مراعات یافتہ طبقے کو چلا جاتا ہے۔ تو کبھی پاکستان کا سوچے کہ پاکستان بستر مرگ پہ پڑا ہے اور آپ اس کے لیے بھی کوئی پیناڈال اور ڈسپرین اور گلوکوز اور ڈرپ کی بوتل لے کے آ جائیں؟ کبھی یہ سوچے؟ اپنے پیٹ کا ہی سوچ رہے ہو؟ یہ الیکشن وہ الیکشن، کیا الیکشن؟ یہاں مرنے والی دوائیں نہیں اسپتال میں مل رہی اور آپ کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے۔ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے، جو ٹائم دیا گیا ہے۔ ایک وہ لنگڑا آدمی جو 4 مہینے سے لنگڑا کے چل رہا ہے، جو دنیا کے سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے کہ یار ایک زخم 4 مہینے میں بھی، ایک شوگر والے کا بھی زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے زخم نہیں ٹھیک ہو رہے، جس کے وہ اتنے سے ہم نے دیکھے تھے، وہ جو زخم تھے اتنے سے۔ شرم آنی چاہیے سب کو، ہم سب کو شرم آنی چاہیے کہ ہم پاکستان کا نہیں سوچتے۔ ہمیں وہ پچھلے دنوں مشرف کا نعرہ تو وہ بڑا یاد آیا کہ جی سب سے پہلے پاکستان، تو کون سب سے پہلے پاکستان کا سوچ رہا ہے؟ سپیکر خط لکھ رہا ہے صدر پاکستان کو، صدر پاکستان خط لکھ رہا ہے گورنر کو، گورنر الیکشن کمیشن کو، ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو، سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو۔ یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ یہ ہمارے پاس بہت پیسے پڑے ہیں، کھانے روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، روٹی اور نان کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور آپ عمران خان ایک بندہ سیاست سے باہر بیٹھا ہے، اس کو آپ اندر لانا چاہتے ہیں، وہ بھی مکار شخص جس کا ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ امریکہ تک کی ہماری بدنامی ہوئی ہے، امریکہ میرے خلاف تھا، امریکہ اب جی باجوہ خلاف ہے۔ کل دیکھ لینا یہ باجوے کے حق میں بھی بیان جاری کرے گا جب اس کو ضرورت ہوگی۔ یہ ایسا منافق اعظم ہے، کسی کو سخت لگے تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ اس نے پاکستان میں انتشار پھیلا رکھا ہے۔ ہم سب ٹی وی والے سب عمران خان کے بیان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں جی سارے۔ آج خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس کی ٹانگ سے پلستر اتارو اور اس کے منہ پہ پلستر لگاؤ۔ 4 مہینے سے پلستر والی ٹانگ ایسے کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں۔
दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। कोई डॉक्टर, हकीम, तिब, चाइना वाले किसी से पूछ ले, और किसी को अपना जख्म दिखाता नहीं है, अपने मर्जी के अस्पताल में जाता है जिसके चंदे इकट्ठे करके इसने कारोबार किए हुए हैं। सादिक और अमीन, न सादिक है ना अमीन है, इसके उलट लफ्ज ढूंढने पड़ेंगे, खाइन और झूठा। ये पुरानी बात है, जब ये इसने पार्टी बनाई थी, हमारे मरहूम एक डॉक्टर होते थे, डॉक्टर अब्दुल बासित खान एडवोकेट, इसको हाई कोर्ट में बुलाया गया तो उसने कहा जी ये खान नहीं, ये खाइन है, अपने चंदों का हिसाब दे। ये ग्लैमरस लाइफ गुजारने वाला बंदा है, ये कोई ईदी जैसा कोई दरवेश सिफत इंसान नहीं है। ये अपने अपने कैश करवा रहा है, अपने खूबसूरती को, अपने हीरोइज्म को। ये खाइन है, खान नहीं है, खाइन है। हम सब वकील उस बेचारे वकील के पीछे पड़ गए कि नहीं जी तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो ये वो, और आज वो साबित हो रहा है, साबित हो रहा है। वो घड़ी चोर ये है, चंदा खाने वाला ये है, औरतों को इस्तेमाल करने वाला ये है, मर्दों को इस्तेमाल करने वाला ये है, खुसरों को इस्तेमाल करने वाला। कौन सी बुराई है जो इसमें अंदर नहीं है? बिल्कुल ये वही है, वही उसे क्या कहते हैं जनाब, जिसने आना था, दज्जाल। दज्जाल है, बिल्कुल वही है, वही है, बिल्कुल वही है। और इसको जनाब अदालतें इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगी हुई हैं। आज मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था जो 22 बंदे मुनहरिफ हुए थे यहाँ से, पंजाब से 22 बंदे, उनको डीसीट किया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, तो वो चूँकि अब असम्बली ख़त्म हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी असम्बली भी ख़त्म हो गई है, लिहाजा ये केस खारिज समझा जाता है और गैर मौसर हो गया। और साथ ही हम हिदायत देते हैं कि इलेक्शन बर वक्त करवाए जाए। क्या मतलब है भाई? केस तुम्हारे पास गिलास का है और फैसला तुम ये इसका कर रहे हो, ये स्टेपलर का कर रहे हो, तुम्हें खुद एहसास नहीं है? तुम्हारे पास गिलास का फैसला है, तुम गिलास का बताओ कि ये गिलास किसका है, तुम उसको स्टेपलर दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्त खारिज कि जी वो खारिज हो गई है, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन को हिदायत करते हैं कि वो जो आर्डर हुआ है उसके मुताबिक वो फैसले करें। ये होता है, कहते हैं ना जी इंसाफ वो है जो होता हुआ नजर आए। मैं ये कह रहा हूं नाइंसाफी वो है जो होती हुई नजर आए। ये हालात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा, काश कोई उठे, सुओ मोटो नोटिस ले, अदालत सुओ मोटो नोटिस ले, क्योंकि इसकी वकीलों की तो कोई वो नहीं ना मानते। और ये जो नून लीग वाले हैं ना और पीडीएम वाले, इनके ऊपर मुझे बड़ा एतराज़ है। ये इलेक्शन करवाना भी नहीं चाहते और सामने आना भी नहीं चाहते। मैंने वो एक शेर आपको सुनाया था कि वो खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और भाई धड़ल्ले से आओ, कहो कि हम बार बार इलेक्शन नहीं करवा सकते हर महीने, हर पैसे नहीं है हर महीने इलेक्शन। देखे अदालतों को भी ये सोचना चाहिए। जस्टिस जवाद हसन साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, आज भी आपके पास एक पटिशन आई है, आपने उसको कहा है कि मैं आपको 1 लाख जुर्माना करना चाहता हूँ, कि आप बार बार रोज़ पटिशन ले आते हैं। हमने एक दफ़ा आर्डर कर दिया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें ये अदालत को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंसाफ नहीं मांग रहे, ये बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं कि गन पॉइंट इनके ऊपर रहे। और वो दरख्वास्त आप खारिज करते करते आपने रख लिया है कि गवर्नर की मीटिंग के बाद फिर दोबारा इसको निकालेंगे। वो जो प्रोफेशनल कुछ वकील ऐसे हैं जो जिनके अपने कोई ज़ाती कोई दफ्तर नहीं है, काम नहीं है, वो ऐसे ही इस तरह का केस करके अपनी रोज़ी रोटी तलाश करते हैं और आवाम को ये नहीं देखते
کہ یہ وہی وکیل ہیں جنہوں نے 21 مہینے تک اورنج ٹرین کا سٹے لیا تھا، اور وہ بھی جماعتی اور سیاسی بنیادوں پہ سٹے لیا گیا تھا، اور وہ وہی وکیل ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ ان چیزوں کو سوچیں۔ آپ نے ایک اور جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے سپیکر کو بلا لیا قومی اسمبلی کے، سپیکر کو وہ بلا ہی نہیں سکتا آئین اور قانون کے مطابق۔ سپیکر کا عہدہ جج جیسا ہے، اس نے اس کو بھی بلایا، آؤ جی تسی انہوں نے وہ یہ استعفے کیوں منظور کیتے نے تھے، یہ ہے وہ دیے ہوئے استعفے کیوں انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ یہ تماشا پاکستان میں اب ختم ہونا چاہیے، اور سب کو پاکستان کی فکر کرنی چاہیے، پاکستان کی۔ یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ پی ڈی ایم والوں چھپ چھپ کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے، الیکشن نہیں ہونا چاہیے، سامنے آؤ، مرد بنو۔ اور لوگوں جی ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، ہم الیکشن اکٹھے کروائیں گے، جب بھی کروائیں گے تو اکٹھے ہی ہونے چاہیے۔ یہی آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے۔ اس باندر نے مان لینا ہے کہ جناب وہ ہار گیا تو یہ مان جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے، مان جائے گا؟ وہ کہے گا نہیں جی الیکشن پہلے اس سے یہ تو مناؤ کہ الیکشن کمیشن ٹھیک ہے کہ نہیں، پہلے سے یہ تو مناؤ کہ نگران حکومتیں ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ یہ تو فتنہ اور فساد کے لیے آیا ہے۔ میں نے ایک لفظ دجات کا استعمال کیا ہے اس لیے کہ اسی عمران خان نے نواز شریف کو فرعون کہا تھا، مجھے وہ یاد آ رہا ہے۔ تو یہ پہلے اس سے منوائیں کہ یہ اس الیکشن کمیشن کو مانتا ہے، نگران حکومتوں کو مانتا ہے۔ یہ ہار جائے گا تو کہے گا جی میں تو انہوں نے مانتا ہی نہیں۔ تو ایسے ٹوٹی ہوئی لاتوں سارا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ بالکل خواجہ آصف نے ٹھیک کہا کہ اس کا پلستر ٹانگ سے کھولو اور اس کے منہ پہ لگاؤ۔